تیسرا حربہ جھوٹے الزامات۔ کفار و مشرکین نے لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کی تہمت لگائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، تو مجنون دیوانہ ہے۔ سورۃ الحجر۔ ان کی یہ بات بھی نقل فرمائی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو پاگل ہے۔ سورۃ القلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں انہیں جواب دیا، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ سورہ قلم۔ دوسرا الزام جادو کا لگایا۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، ان لوگوں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا، یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ سورہ صاد۔ دوسری جگہ وضاحت فرمائی، اور ظالموں نے کہا کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ سورۃ الفرقان۔ ولید بن مغیرہ حیران تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہے۔ جب حج کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے گروہ کے شدید مخالفین کو اکٹھا کیا اور کہا، قریشیو، موسم حج آ رہا ہے، عرب کے تمام علاقوں سے لوگ آئیں گے، ان سب لوگوں نے تمہارے اس نبی کے بارے میں سب کچھ سن رکھا ہے، اب تم سوچو سمجھو اور اتفاق کر لو کہ اس کے بارے میں انہیں کیا کہو گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ کہتا رہے اور کوئی کچھ، اس طرح تم خود ہی ایک دوسرے کی تکذیب کرتے رہو گے، غرض یہ کہ اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہے۔ کافر لوگ یہ اعتراف کرتے رہے کہ وہ کاہن، شاعر یا جادوگر نہیں ہو سکتا۔ بالآخر انہیں اس بات پر اتفاق کرنا پڑا کہ وہ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ وہ رشتہ داروں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں وحی نازل فرمائی، چھوڑ مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا۔ سورۃ المدثر۔ پھر وہ ہر آنے والے حاجی کے پاس خود جاتے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ڈراتے تھے، لیکن اس کا الٹا نتیجہ نکلا۔ حاجی واپس گئے تو سارے عرب میں آپ ہی کا چرچا ہو گیا، اور بہت سے لوگ حج کے دنوں ہی میں مسلمان ہونے لگے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے۔ ان کا واقعہ یوں ہے کہ وہ مکہ آئے تو کفار قریش میں سے کچھ لوگ ان کے پاس جا پہنچے۔ حضرت طفیل نہایت عقل مند، شاعر اور سربراہ شخص تھے۔ کفار کہنے لگے، جناب طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، آپ کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ یہاں ایک شخص ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، اس نے ہماری جمعیت کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ہم میں تفریق ڈال دی ہے، اس کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں، وہ اپنی باتوں سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور خاوند بیوی کو جدا کر دیتا ہے، ہمیں خوف ہے مبادا وہ آپ کی قوم سے بھی ایسا سلوک کرے، پس آپ اس سے کوئی بات کریں نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ وہ مسلسل انہیں ڈراتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سننے کا اتفاق ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی قوم کے بھی بہت سے افراد مسلمان ہو گئے۔ جھوٹ بولنے کا الزام۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کافروں نے کہا، یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ سورہ صاد۔ نیز ارشاد باری ہے، کافروں نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے جو اس نے خود ہی گڑھ لیا ہے، اور اس کا کام میں دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ سورۃ الفرقان۔ قصے کہانیاں گھڑنے کا الزام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ سورۃ الفرقان۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ انسانی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے جبکہ یہ فصیح عربی زبان ہے۔ سورۃ النحل۔ انہوں نے مومنوں کے گمراہ ہونے کا بھی پروپیگنڈا کیا۔ جب یہ کافر مومنین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہے۔ سورۃ المطففین۔ چوتھا حربہ، مذاق، طعنہ زنی، استہزاء اور تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ ان کے استہزاء کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ کافر انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہمارے درمیان میں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ کو خوب علم نہیں کہ کون اس کے شکر گزار بندے ہیں؟ سورۃ الانعام۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ تیرا شیطان جن تجھے چھوڑ گیا ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں وہ 2-3 دن سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ اچھی طرح چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ سورۃ الضحیٰ۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ اگر یہ قرآن حقیقتاً تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ سورۃ الانفال۔ ابن اسحاق نے اراشی کا واقعہ بیان کیا ہے، اس نے ابو جہل نے اونٹ خریدا تھا لیکن قیمت دینے سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس نے قریش سے مدد مانگی تو انہوں نے ازر راہ مذاق اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ وہ تجھے انصاف دلائیں گے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ غریب شکایت لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے، ابو جہل کے گھر پہنچے اور اس کا حق اسے دلایا۔ بعد کو قریش نے ابو جہل سے پوچھا کہ تو نے اتنی آسانی سے قیمت کیوں دے دی؟ ہم تو تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم سب کا ستیہ ناش ہو، اللہ کی قسم جو ہی انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو میں مرعوب ہو گیا۔ میں باہر نکلا تو میں نے ان کے سر سے اوپر ایک زبردست نر اونٹ دیکھا۔ میں نے اتنا بڑا سر، اتنی موٹی گردن اور اتنے خوفناک دانت کسی بڑے اونٹ کے بھی نہیں دیکھے۔ اگر میں قیمت دینے سے انکار کرتا تو وہ اونٹ مجھے کچا چبا جاتا۔ السیر والمغازی ابن اسحاق۔ اس روایت کی سند منقطع ہے۔ کافروں کے ہنسی مذاق اور اشارے کنایے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، بلا شبہ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے۔ سورہ مطففین۔ صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ قریشی سردار ایک دن ہتی میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے تو وہ باتوں میں آپ پر طنز کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، قریشیوں، قسم اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔
یہ بھی مشرکین کے تکبر اور استہزاء ہی کا مظاہرہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم صہیب، بلال اور خباب جیسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، انہیں اپنے پاس سے اٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید میں کہ شاید اس طرح یہ اور دوسرے قریشی مسلمان ہو جائے، ایسا کرنے کا ارادہ فرمایا بھی لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی مکرم، ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداران قریش کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپ پر طنز کی، آپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی یہ آیت نازل فرمائی، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں سے استہزاء کیا گیا تھا، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ان رسولوں سے استہزاء کیا تھا اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ سورۃ الانعام۔ مذاق اور استہزاء کرنے والے نمایاں لوگ یہ تھے: اسود بن عبد المطلب بن اسد، اسود بن عبد یغوث بن وہب زہری، ولید بن مغیرہ مخزومی، عاص بن وائل سہمی اور حارث بن طلحہ خزاعی۔ ابو نعیم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت اتاری، بلا شبہ ہم استہزاء کرنے والوں کے بارے میں آپ کو کافی ہے۔ روایت ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اسود بن عبد المطلب کے چہرے پر ایک سبز پتہ مارا جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا وہاں سے گزر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اسے استسقاء کی بیماری لگ گئی اور وہ اسی بیماری سے مر گیا۔ ولید بن مغیرہ گزرا تو جبریل نے اس کے پاؤں کے ٹخنے کے نیچے ایک زخم کی طرف اشارہ کیا، یہ زخم اسے 2 سال قبل لگا تھا، اشارے سے وہ زخم پھوٹ پڑا اور اس کی موت کا سبب بن گیا۔ عاص بن وائل گزرا تو اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر طائف جانے لگا، گدھا راستے میں نرم گھاس پر بیٹھ گیا تو اس کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حارث بن طلحہ کا گزر ہوا تو اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اس کے سر میں پیپ پڑ گئی جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک۔ ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا، تعجب کی بات ہے، وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے، مجھ پر نہیں، حالانکہ قریش کا بزرگ اور سردار میں ہوں۔ ابو مسعود عمر بن عمیر ثقفی پر نہیں اترتی جو ثقیف کا سردار ہے، ان دونوں بستیوں کے سردار تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں وحی نازل فرمائی، انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ سورہ الزخرف۔ ویسے ان 2 آدمیوں کے تعین میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ مذاق و استہزاء کرنے والے بڑے کفار و مشرکین میں ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، اخنس بن شریک اور ابی بن خلف بھی شامل ہیں۔ 5واں حربہ، تشویش میں ڈالنا اور پریشان کرنا۔ مشرکین ایک دوسرے کو آمادہ کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو زور زور سے چیخیں مارو اور شور و گل کرو تاکہ قرآن سنا ہی نہ جا سکے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی روشن دماغ اور پاکیزہ دل شخص قرآن سے متاثر ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کی قرات کے دوران میں خواہ مخواہ کا شور شرابہ کرو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ سورہ حامیم السجدہ۔ 6واں حربہ، معجزات اور ما فوق البشر صلاحیتوں کا مطالبہ۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے،
ترجمہ: اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا۔ سورۃ الفرقان۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ان پر ہماری واضح آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہنے لگتے ہیں، اس کے بجائے کوئی اور قرآن ہمارے پاس لاؤ یا اسے بدل دو۔ سورہ یونس۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں انہیں جواب دیا، اے نبی مکرم کہہ دو، میرے لائق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کا اتباع کروں گا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورہ یونس۔ اور انہوں نے کہا ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے، یا تیرا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس کے درمیان جا بجا نہریں جاری کر دے، یا تو جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ، یا تیرا سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس کا جواب اسی آیت میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔ جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی انہیں ایمان لانے سے صرف اس بات سے نے منع کیا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو چلا دے اور زمین ہموار کر دے تاکہ ہم یہاں کاشتکاری کر سکیں، اور ہمارے فوت شدہ آبا و اجداد مثلا قصے کو زندہ کر دے تاکہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور اگر واقعی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارا اختیار ہے۔ سورہ الرعد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، آپ چاہے تو مزید انتظار کریں اور چاہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دے، لیکن اگر انہوں نے مطالبہ پورا ہونے کے باوجود بھی کفر کیا تو یہ لوگ اسی طرح ملیا میٹ کر دیے جائیں گے جیسے پہلے قومیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں مزید انتظار کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ہمیں منع نہیں کیا اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ایک مخصوص پہاڑ کو سونا بنا دے تاکہ وہ اسے کاٹ کاٹ کر سونا لاتے رہے اور انہیں موسم سرما و گرما کے تجارتی سفر کی ضرورت نہ رہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند دو ٹکڑے کر دکھایا۔ ساتواں حربہ، سودے بازی۔ دراصل قریش کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور جاہلیت آپس میں گڑمڑ ہو جائے، مشرکین اپنی بعض باتیں چھوڑ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کچھ باتوں سے دستبردار ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے چاہا کاش آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کر لے۔ سورۃ القلم۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں
اور ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی۔ ترجمہ: کہو اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فضول سودے بازی اور باؤ تاؤ کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے ساتھ بھی ایسے ہی سودے بازی کی کوشش کی تھی اور یہ پیشکش کی تھی کہ ہم ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپرد کر دے، پھر ہم جانے اور ہمارا کام۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے جو سند کے بغیر ہے۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کو ان کی شدت مرض کا پتہ چلا تو آپس میں کہنے لگے، حمزہ اور عمر دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین تمام قریشی قبائل میں پھیل چکا ہے، آؤ ابو طالب کے پاس چلے اور ان سے کہیں کہ محمد کے ساتھ ہمارا معاہدہ کروا دے۔ اللہ کی قسم ہمیں خطرہ ہے کہیں مسلمان ہمارے دین پر غالب نہ آ جائے۔ جب ان کا وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے بات چیت کی تو حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، یہ تیری قوم کے سردار آئے بیٹھے ہیں تاکہ تجھ سے کچھ لے اور کچھ دے، تجھ سے معاہدہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ لوگ صرف ایک کلمہ مجھے دے دے، اس کے ذریعے سے یہ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور سارے عجم ان کے مطیع ہو جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اس کے ذریعے سے عرب ان کے ماتحت ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دیا کریں گے۔ وہ لوگ آپ کی بات سن کر حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے، صرف ایک کلمہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، صرف ایک کلمہ۔ ابو جہل کہنے لگا، ہاں، تمہارے باپ کی قسم 10 کلمے لے لو۔ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اللہ کے سوا اپنے تمام معبودوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ حیرت سے ہاتھ بجانے لگے، پھر کہنے لگے، اے محمد، تم ہمارے تمام معبودوں کے بجائے صرف ایک معبود بنانے لگے ہو، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شخص تمہیں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں دے گا، اٹھو اور اپنے دین پر جمے رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ صاد کی ابتدائی آیت نازل کی۔ 8واں حربہ، گالی گلوچ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کبھی اونچی آواز سے نماز پڑھاتے تو مشرکین قرآن، اسے اتارنے والے اور اسے لانے والے سب کو گالیاں دیتے۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور اپنی نماز قرات کے ساتھ آواز بلند مت کرو کہ مشرکین سن کر گالیاں دے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس قرات کے ساتھ آواز بہت آہستہ کرو، مبادا آپ کے ساتھیوں کو سنائی نہ دے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرو۔ مورخ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں زیادہ بلند آہنگی سے قرات کرتے تو کافر ادھر ادھر کھسک جاتے اور قرات سننے سے انکار کر دیتے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے کا خواہش مند ہوتا تو وہ
دیگر مشرکین سے ڈرتے ڈرتے اور چھپ چھپ کر سنتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کفار کو پتہ چل گیا ہے تو وہ ان کی سزا کے ڈر سے ادھر ادھر چھپ جاتا اور آپ کی قرات نہ سن پاتا۔ جب آپ آہستہ قرات کرتے اور چھپ کر قرات سننے والا سمجھتا کہ آپ کی قرات صرف میں ہی سن رہا ہوں اور دوسرے نہیں سن سکتے تو پھر وہ پوری توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اور اپنی نماز کے ساتھ آواز بلند مت کرو کہ وہ اٹھ کر چلے جائے، وَلَا تُخَافِتْ، اور نہ اس قرات کے ساتھ آواز بہت آہستہ کرو کہ قصداً سننے والا شخص بھی نہ سن سکے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرو۔ جب مسلمان کفار کے بتوں کو برا کہتے تو مشرکین ضد میں آ کر جہالت سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کو برا کہنے لگتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا اور ان کو گالی مت دو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تب وہ بغیر علم کے حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ سورۃ الانعام۔ حاشیہ: امام طبری نے اس آیت کی شان نزول کے متعلق کئی روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت طبری کی اپنی سند سے ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچتی ہے۔ دو روایات قتادہ کے حوالے سے دو مختلف اور مرسل سندوں سے منقول ہے۔ ان کے علاوہ وہ سدی کے حوالے سے بھی ایک مرسل روایت ہے۔ قتادہ کی دونوں مرسل روایات ضعیف ہے کیونکہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوا کسی صحابی سے حدیث نہیں سنی۔ سدی کی روایت اس لیے ضعیف ہے کہ ایک تو محدثین نے اس پر تنقید کی ہے، دوسرے وہ ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم جیسے صغار صحابہ سے روایت کرتا ہے اور اس کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے۔ تفسیر قرآن کے اعتبار سے وہ سند سب سے بڑھ کر قابل اعتماد اور بہترین ہے، جس میں معاویہ بن صالح علی بن ابی طلحہ سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرے۔ صحاح ستہ کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں تفسیر قرآن کے متعلق روایت نقل کرتے ہوئے اسی سند پر اعتماد کیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ مشرکین کے معبودوں کو برا کہنا اگرچہ درست تھا مگر اس سے اس لیے روک دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی خرابی واقع ہو رہی تھی کہ مشرکین معبود برحق کو گالیاں دیتے تھے۔ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے ایک جائز چیز کو چھوڑ دینا شریعت کا مسلمہ اصول ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کا اپنے والدین کو گالی بکنا گناہ کبیرہ ہے۔ حاضرین نے عرض کی، اللہ کے رسول، بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی بکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی بکے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی بکے گا، یہ اس کی ماں کو گالی بکے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی بکے گا۔ صحیح البخاری۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کا دور کفر حال ہی میں گزرا ہے تو میں کعبے کی عمارت گرا کر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ بخاری و مسلم۔ اسی حدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں کے مطابق تعمیر کر دیا تھا۔ نواں حربہ، یہودیوں سے رابطہ اور سوالات۔ قریش نے اپنے کچھ لوگ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کی سرکردگی میں مدینہ منورہ بھیجے تاکہ وہ یہودیوں سے مل کر ایسے سوالات سیکھ کر آئے
جن کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکے۔ یہودیوں نے کہا تم ان سے اصحاب کہف افضل کرنین اور روح کے بارے میں سوالات پوچھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام کر دی اور ان سوالات کے بارے میں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جوابات سے آگاہ کر دیا۔ 10واں حربہ ترغیبات لالچ۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ ترغیب کا طریقہ بھی اختیار کیا جائے۔ انہوں نے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ آ کر کہنے لگا بھتیجے، تو نسب کے لحاظ سے بڑا عالی مرتبت ہے، لیکن تو نے ایک نیا دین پیش کر کے قوم میں تفریق ڈال دی ہے۔ غور سے سن، میں تجھے چند چیزوں کی پیشکش کرتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی ایک تیرے لیے قابل قبول ہو۔ اگر تو اپنی تحریک کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم بخوشی تجھے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تو ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ اگر تو سرداری کا منصب چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سربراہ مان لیتے ہیں، ہم تجھ سے پوچھے بغیر کوئی معاملہ طے نہیں کریں گے۔ اگر تو بادشاہ چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر تجھے کوئی دماغی عارضہ ہے جس کے آگے تو بے بس ہے تو ہم تیرا علاج کرا دیتے ہیں، چاہے اس کام میں کتنا ہی مال خرچ کرنا پڑے، ہم سارا خرچ برداشت کریں گے۔ جب عتبہ اپنی بات ختم کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 13 تک تلاوت فرمائی۔ قوم عاد و سمود پر تباہی والی آیت سن کر عتبہ نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قوم عاد و سمود والی کڑک ابھی اس پر آنے والی ہے۔ قریش کے پاس پہنچا اور بولا، جو کچھ میں نے سنا ہے وہ شعر ہے، نہ جادو نہ کہانت۔ میں تم سے اپیل کرتا ہوں کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بیہقی، ابن ابی شیبہ اور ابن حمید نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ زائد الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ اگر تجھے شہوت کا مسئلہ درپیش ہے تو قریش کے جن خاندانوں میں سے تو پسند کرے ہم تجھ سے 10 عورتوں کی شادی کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ نے اسے قرآن سنایا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا، چچا، تمہاری قوم کے لوگ پروگرام بنا رہے ہیں کہ تمہارے لیے چندہ جمع کرے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں دینے کے لیے، کیونکہ سنا ہے کہ تم محمد کے پاس گئے تھے تاکہ اس سے ایسی پیشکش کرو کہ وہ فوراً راضی ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس کی باتوں میں بڑی حلاوت و طراوت ہے۔ اس کے کلام کا بالائی حصہ پھل دینے والا ہے اور زیریں حصہ تر و تازہ ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر شے کو زیر و زبر کرنے والا ہے۔ 11واں حربہ دھمکیاں اور تشدد۔ ابو جہل جب سنتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے، اگر وہ طاقت اور عزت والا ہوتا تو اسے ملامت کرتا، اس کی بے عزتی کرتا اور کہتا، تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تیرا باپ تجھ سے بہتر تھا۔ ہم تجھے پاگل سمجھتے ہیں، تیری رائے کو ہیچ سمجھتے اور تیرے عزو شرف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر وہ تاجر ہوتا تو اس سے کہتا، ہم تیری تجارت ناکام بنا دیں گے اور تیرا مال تباہ کر دیں گے۔ اور اگر کمزور اور کم مرتبہ شخص ہوتا تو ابو جہل اسے مارتا اور لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا تھا۔